शुरू करेंगे कराची से। आज फिर कराची में बारिश, कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, गैर मामूली बारिश हुई है इस दफ़ा कराची और सिंध के दूसरे इलाकों में। लेकिन उस अनप्रेसिडेंटेड रेन के जो सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, घरों में पानी है, लोग अपने दफ्तरों में अगर गए थे तो वहां फंस गए हैं, अगर नहीं थे गए तो वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहे। कराची इज एट अ स्टैंड स्टिल। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। शुरू करेंगे प्रोग्राम जरा सीएम साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ साहब। शाह साहब, अफसोस और दुख होता है, आई एम श्योर आपको भी होता होगा व्हेन यू लुक एट दीज विजुअल्स। आप ये सब देखते हैं तो इसका अफसोस होता है कि कराची की ये हालत हो रही है। क्यों इस जगह पर है आज कराची? काशिफ साहब, इसका जवाब तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एंड आई एम श्योर एक तो आई ऑल्सो एम राइट नाउ लिटिल टाइड अप और मैं चाह रहा था कि ज्यादा लंबी बात ना करूं, लेकिन इतनी अगर बारिश होगी, आज से 2 दिन पहले 25 अगस्त को अगस्त के महीने का पिछला रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया था। इससे पहले 298 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी पीएफ बेस में कोई 90 साल पहले, और 345 मिलीमीटर 25 अगस्त को पीएफ बेस पे रिकॉर्ड हो गई थी। आज कम से कम 150 मिलीमीटर बारिश, इवन मोर, एक दिन के अंदर पीएफ बेस पे होगी। तो तकरीबन 500 मिलीमीटर बारिश, अभी भी 2 दिन बाकी हैं अगस्त को, या 3 दिन बाकी हैं अगस्त को खत्म होने में, वो हो गई हुई है। और पिछले रिकॉर्ड, पिछली हाईएस्ट से भी ये तकरीबन डबल बारिश हो गई। लेकिन शादी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आपको याद होगा बिलावल साहब का कुछ महीने साल पहले, लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन प्रॉब्ली, ये बात उन्होंने कही थी, बारिश आती है तो पानी आता है। उस वक्त इतनी बारिश नहीं हुई थी। सो ये कराची का एक मसला है। व्हाई हैवंट वी मेड ड्रेनेजेस? बड़े शहरों में ड्रेनेजेस होती हैं, हमने क्यों नहीं किया इस शहर में? आप काशिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रेनेजेस हैं जो ब्लॉक कर दी गई हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा कि किस तरीके से ब्लॉक हुई हैं, बिकॉज उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए किसी दिन आपके साथ। लेकिन यू आर राइट, ड्रेनेजेस थी कराची में, ब्लॉक कर दी। नए सीवरेज सिस्टम्स, जो नए मकानात बने या जो नई डेवलपमेंट हुई, उसके सुअर्स उन्होंने वो रेन स्टॉर्म, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में उनमें डाल दिए, अलग से ड्रेनेज नहीं बनाई गई। और खास तौर पे अगेन मैं नहीं करना चाहता बात, लेकिन जो जिसके लिए कहते हैं ना बड़े इख्तियारात दिए गए थे SLGO 2001, उसमें इतने इख्तियारात दिए गए थे कि कराची के ड्रेन्स के ऊपर अलाउ कर दिया लीजेस देने के लिए लोगों को। KDA की KMC की लीजेस हैं कराची के ड्रेन्स के ऊपर, जो कि अंडर द 2001 ऑर्डिनेंस दी गई। कराची की बड़ी शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया गया। जहां नाजमाबाद के इलाके में, नॉर्थ नाजमाबाद के रोड्स होते थे, मेरे ख्याल है मुल्क के चौड़े तरीन रोड्स बनाए गए थे, उन पे 2-2 हजार गज के मकान होते थे। उस 2000 गज के मकान पे अब 4-20 मंजिला बिल्डिंग्स हैं। ये भी 2001 के फेमस सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जो कि जनरल मुशर्रफ ने बनाया था, जिसमें बेइंतहा मेट्रोपोलिटन कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पावर्स दे दिए गए थे, वो भुगत रहे हैं। लेकिन सर, मैंने मुस्तफा कमाल साहब से बात की अभी थोड़ी देर पहले, उनका व्यू ये है कि उन्हें कहा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो कभी हमारे कंट्रोल में थी नहीं, सिविल गवर्नमेंट के नीचे, लोकल गवर्नमेंट के नीचे। नहीं, ये सारी देखें अगेन, ये सारी के सारी चीजें कमर्शलाइज की गई। कराची का ट्रीटमेंट प्लांट जो है TP2 महमूदाबाद में जो है, उसकी पूरी जमीन को एज चेयरमैन वाटर बोर्ड एंड एज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नाजिम अलॉट कर दी फॉर रीसेटलमेंट ऑफ पीपल। जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट पहले बना हुआ था, उसको अपग्रेड करना था, तो वो चीजें फिर लंबी हो जाएंगी। क्या काशिफ, आप शायद कराची आते रहे हो, आपने नाजमाबाद की सूरत हाल 98-99 मैंने नाजमाबाद की मुख्तलिफ सूरत हालें देखी हैं जब हालात बहुत ही खराब होते हुई थी, और वो फिर बिल्डिंग्स उधर बड़ी बड़ी बन गई, उनमें वो सारी हुई हैं कमर्शियल। जब स्ट्रीट्स आपने कमर्शियल करने की इजाजत दे दी, तो फिर दूसरे इदारे ने उस पर बिल्डिंग्स बनाने की इजाजत दे दी। सर, लेकिन इसमें मसला ये है कि वो कहते हैं चलें ठीक है, 20% हमारी गलती होगी, आप 100% हमारे सर ना डालें, क्योंकि बाकी गलती मैं उनके सर कोई नहीं डाल रहा। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ भी, लेकिन काशिफ यही कराची शहर है। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले 2009 में बारिश हुई थी, आज से 1/3 बारिश हुई थी जो अभी हो रही है। और उसमें मेरे पास रिपोर्ट में इस वक्त भी दफ्तर मौजूद हूँ, मेरे टेबल पे वो रिपोर्ट पड़ी हुई है जो कि NID यूनिवर्सिटी ने उस वक्त के गवर्नर साहब के कहने पे
بنائی تھی کہ بتایا گیا ہے کہ شارع فیصل 4 دن بند رہا تھا. جو میں نے آپ کو بتایا نا ریکارڈ بارش ہوئی ہے فیصل بیس پہ, شارع فیصل بیس پہ ہی اسی جگہ پہ ہے. جو 25 تاریخ کو جو 345 ملی میٹر شدید ترین بارش ہوئی تھی, میں پرسوں رات کو بھی تھا شارع فیصل, کہیں کہیں پانی ضرور تھا لیکن وہ بالکل موٹربل تھا. اگلے دن صبح یعنی کل صبح میں 8 بجے نکلا تھا, شارع فیصل بالکل کلیئر تھا. آج کی بارش میں بالکل اس وقت ڈوبا ہوا ہوگا. ہم نے یہ پچھلے 10 سال میں کام کیا کہ وہاں سٹارم واٹر ڈرینز بنائی, یونیورسٹی روڈ کو ٹھیک کیا. ہمارا ناظم آباد میں جو ایشوز آئے ہیں, میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتا کیا کیا وجہ ہوئی ہے سر, لیکن میں آپ کو واپس لے کے آپ نے کہا کہ مثال دے رہے ہیں سی ایم صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا. دیکھیں دیٹ شوڈ بی اے ویک اپ کال. پچھلے سال ہوا تھا تو دیٹ شوڈ ہیو بین اے ویک اپ کال. 2 سال پہلے ہوا تھا, وہ ویک اپ کال ہونی چاہیے تھی کہ اب کراچی میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ یٹ ایوری ایئر دی سیم تھنگ ہیپنز. سمجھا نہیں سکا اس ویک اپ کال کے بعد یا ویسے ہی جو ان کاموں کے بعد شارع فیصل کچھ گھنٹوں میں اب کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا سر, لیکن کتنے سال لگیں گے آپ کو لگتا ہے پلاننگ میں؟ روڈ پہ اتنا پانی جمع نہیں ہوتا جو آج سے 2 سال پہلے تھا, اس لیے کہ وہاں پہ کام یا 3 سال پہلے تھا جب میں وہاں جایا کرتا تھا یہی بارشوں میں. ابھی آج جو بارش ہوئی ہے وہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے. میں ابھی ایکچولی یہ لوگوں کے لیے کلیریفائی کرنے لگا تھا, بہت سے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ غیر معمولی بارش ہوئی ہے, یہ معمول کی بارش نہیں ہے. لیکن یہاں پر معمول کی بارش میں بھی سیلاب آ جاتے ہیں, لیکن آج یا کل جو پچھلے 2 دن میں بارش ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. اکثر آپ دوسرے ملکوں کی فوٹیجز دیکھتے ہوں گے, وہاں پر بھی جب بہت زیادہ بارش آتی ہے تو ادھر بھی آتا, لیکن ہمارے یہاں پہ سی ایم صاحب مجھے یہ بتا دیں, یہاں پر کراچی بیکمز اے روٹین. ایوری ایئر یو گیٹ سلیک فار دس کی دیکھیں کراچی ڈوب گیا, دیکھیں یہ ہو گیا, دیکھیں وہ ہو گیا. یٹ ایوری ادر ایئر سیم تھنگ ہیپنس. یہ بتا دیں کہ کتنے سال بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ مناظر آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئیں گے؟ کاشف صاحب 2-3 چیزیں. ایک تو جو آپ نے کہا نا, انفارچونیٹلی کراچی کو آئی ڈونٹ نو what the issue is, what the purpose is, but ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مین اسٹریم چینلز میں ممبئی کی ویڈیوز, آپ کے پیرو کی ویڈیوز, ناٹ ان سوشل میڈیا, آن مین اسٹریم چینلز وہ کراچی کو ایٹریبیوٹ کر کے دکھائی جاتی ہیں. یس پرابلم آتا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, پرسوں جو شدید بارش ہوئی تھی 25 تاریخ کو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی, 24-25 کو میں خود ناظم آباد میں موجود تھا. کچھ گھنٹوں کے اندر نہ صرف آپ کا کے ڈی اے چوک اور ناگن چورنگی جہاں پہ جس وقت تیز بارش ہوتی ہے وہ ایسے کانٹورز بنے ہوئے ہیں, وہ لو لائنگ ایریاز ہیں, ادھر آ جاتے ہیں. اور ادھر کچھ اور ایشوز ہیں جو پھر اگین میں نہیں جانا چاہتا کہ کسی ایک فیڈرل پروجیکٹ کی وجہ سے ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن پانی کلیئر کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ جو 2-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے مجھے لگتا ہے کہ اتنا فوکس کر کے کراچی کو, آج میں نے کچھ تھوڑی, میں آج صبح سے نکلا, آج نہیں نکل سکا ہوں اتنی بارش تھی, اور میں تھوڑی دیر نکلا تھا, لیکن میں زیادہ تر ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو آئی گیس پچھلے 12 گھنٹے میں 11 گھنٹے 45 منٹ کراچی پہ بات کی ہے, 15 منٹ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اور پنجاب کا ایک اور شہر تھا اس کی بھی دکھائے تھے ویژولز, لیکن وہ 15 منٹ سے زیادہ کے نہیں تھے. تو وہ کوئی شوق ہے, وہ کرتے ہیں پورا, وہ بھلے کیا جائے. سر کراچی میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے جی کراچی کو خراب دکھانے کے لیے. یس پرابلمز آر دیر, بٹ you should be happy your issues are being highlighted. Again, you smile and you make faces, but یہ بات نہیں, یہ حقیقت ہے. You come and see here کہ یہاں پہ کام ہوا ہے اور بہتری آئی ہے. No, I'm just saying کراچی you should be happy کہ کراچی فوکس میں ہے. یعنی that's the kind of city, کراچی is the heart of Pakistan. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو تو فوکس ہمیشہ رہے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ دوسرے شہروں کو کیوں ڈسون کر رہے ہیں, صرف کراچی کو فوکس کیے ہوئے رکھے ہوئے. اچھی بات ہے, فوکس کریں, ویری گڈ, بٹ آلسو بٹ دین یو شو اٹ ان دی نیگیٹو کانٹیکسٹ نا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو پرٹیکولرلی, لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, اب یہ بتائیں کہ سر کتنے سال لگیں گے کہ یہ مناظر, آخری سوال ہے, کتنے سال لگیں گے یہ مناظر ہمیں دوبارہ نظر نہ آئے؟ کراچی کے جو ایشوز تھے, میں نے کہا نا یہ اوور دی ایئرز, اور کافی سینئر ٹاؤن پلانرز نے, آرکیٹیکٹس سے بات بھی کی ہے. 2016 میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی پہ کام کیا تھا کہ کراچی کو واٹر سپلائی, پانی, سیوریج, گاربیج ڈسپوزل, ٹرانسپورٹیشن, اسٹارم واٹر سسٹم میں کیا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے ایک رف ایسٹیمیٹس بنائے تھے, ایک اسٹڈی کی تھی, دیٹ اسٹڈی ٹوک اباؤٹ 6 months. ہماری ساری سیوک ایجنسیز ان کے ساتھ تھیں, اینڈ دی کائنڈ آف انویسٹمنٹ دے سیڈ واز
$10 billion over the next 10 years. Now, this kind of money, these kind of resources are not available to the provincial government, nor with the federal government. اس وجہ سے ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ, اس وقت ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے تقریباً 226 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, بٹ دیٹ اگین آج کل کے زمانے میں CM صاحب, شاہ جی, ہم $10 بلین کی بات کر رہے ہیں جو چاہیے کراچی کو, اس میٹروپولیٹن کو, جس طریقے کی یہاں پہ آبادی ہے اور جس طریقے کی جو ہے انفراسٹرکچر جو چاہیے, وہ انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس پہ ہم obviously جو ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں اس سے کام کر رہے ہیں. تو شاہ جی نہ ہی سمجھے پھر. ہیلو, میں کہا شاہ جی پھر اس کا مطلب آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیں, $10 بلین وہ تو ملنے نہیں ہے, اس کا مطلب پھر انکار ہی ہے, یہی ہر سال دیکھنا پڑے گا. نہیں, ایک سیکنڈ کاشف, اگین جو آپ کا رسپانس ہے نا, انسٹیڈ آف سیئنگ یس وی شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ انویسٹ $10 بلین ان دی سٹی, آپ کہتے ہیں آپ نہ سمجھیں. مطلب مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی. انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ بلڈ دس سٹی, دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. ہم نے تو اس کے لیے پلان بنائے ہیں, وہ کرنے کی وجہ آپ کہتے ہیں اچھا آپ نہ ہی سمجھیں. نہ سمجھے پنجابی کی ایک سینگ ہے کہ جہاں کہ اگر if it's that, اگر اتنا مشکل ہے, اتنے پیسے چاہیے, اس کا مطلب وہ کام نہیں ہوگا. That's پنجابی سینگ نہ ہی سمجھیے, وہ اس کانٹیکس میں ہوتی ہے. But the problem is sir کہ when you say $10 billion, you do realize کہ that kind of money Pakistan doesn't have. So اس کا مطلب نہیں ہو سکتا. money we'll have to arrange for this city. This city deserves that kind of money. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مچ لارجر سمس. یہ جو $10 بلین اب پرانی کہانی ہو گئی. دس از دا کائنڈ آف منی جو آپ کو اس شہر میں ڈالنا ہوگا. بالکل ٹھیک. آخری سوال سر, یہ سنا ایڈمنسٹریٹر کے لیے کراچی کے لیے سجیسٹ کیا گیا مصطفیٰ کمال صاحب کا نام, یہ بات ٹھیک ہے؟ سوری, آپ کی آواز. ایڈمنسٹریٹر کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب کا نام سجیسٹ کیا گیا, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل. اچھا, ایسا نہیں ہوا, بالکل غلط ہے. مجھے کسی نے نہیں کیا ابھی تک, اور نہ کوئی ذکر آیا ہے کس بات کی چیز کا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب, CM سندھ.